بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی سے میاں والی جانے کا موقع ملا اور یہ سی پیک ہمارا پہلا سفر تھا، یعنی کہ راولپنڈی سے میاں والی کا سفر صرف سوا دو گھنٹے میں ہم نے طے کیا اور عام بس پر ہم سوار ہوئے۔ تقریباً 1000 کرایہ ہے یہاں راولپنڈی سے بذریعہ سی پیک میاں والی، اور یہی سی پیک آگے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل اگر ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہو تو 3 گھنٹے میں آپ ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلے یہی جو سفر تھے 6 گھنٹے کے سفر تھے اور بڑے مشکل سفر تھے، بالخصوص میاں والی کا تقریباً 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور موسیٰ خیل سے پہلے جو پہاڑیاں تھیں ان پر یا تلہ گنگ کی طرف سے موٹر وے سے جانا پڑتا تھا، تو ایک رش بھی ہوتا تھا اور مشکل سفر بھی تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ راولپنڈی سے میاں والی کا مکمل جو سفر ہے سی پیک پہ جو بنا ہے، جس کے راستے میں فتح جنگ کا انٹرچینج آتا ہے پہلا، اس کے بعد تلہ گنگ کا انٹرچینج آتا ہے، اور پھر جنڈ کا، اور اس کے ساتھ اٹک کا، لیکن جو راستے نکلتے ہیں پھر دوراب کا آتا ہے انٹرچینج، جو تلہ گنگ کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، ملتان خرد کی طرف بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد میاں والی کا میجر جنرل ثناء اللہ شہید انٹرچینج ہے۔ تو پورے راستے میں تقریباً یہ سی پیک پہ ہمارا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا میاں والی انٹرچینج تک، جسے ثناء اللہ شہید انٹرچینج کہتے ہیں۔ پورے راستے میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے، چند گھر تھے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو گروندے ہیں، جو غلے کے گروندے ہیں، توڑی سے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جس کے اوپر مٹی کی لپائی ہوئی ہوتی ہے، ان کی تعداد گھروں سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ ایسا یہ روٹ نکالا گیا ہے کہ جس میں کوئی آبادی نہیں ٹچ کرتی۔ چند ایک جگہوں پر ایک مسجد نظر آئی ہمیں، ایک ہائی اسکول نظر آیا، اور وہ بھی کسی گاؤں کی پچھلی طرف تھی۔ جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو جگہ ہے اس میں، ایک تو یہ موٹر وے کی طرح 4 رویا نہیں ہے، یعنی کہ ایک طرف میں 2 سڑکیں ہیں، دوسری طرف میں 2 جانے کی اور 2 آنے کی، اور ڈرائیونگ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً محتاط کرنی پڑتی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ ایک منفرد سی جگہ نظر آتی ہے وہ کالا باغ کا علاقہ جب شروع ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک تو کالا باغ کی پہاڑیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں تو راولپنڈی کا جو دریائے سواں ہے، جو پنڈی میں تو ایک نالے کی صورت اختیار کر گیا ہے، نالہ لہی کی وجہ سے کوئی دریا بھی اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن وہاں پر جیسے ہی داخل ہوتا ہے میاں والی میں، میاں والی سے پہلے کالا باغ کی پہاڑیوں پر، تو بہت بڑے دریا کی صورت میں پوری قوت سے ان پہاڑوں پہ اترتا ہے۔ اور کالا باغ کے پہاڑ بڑے عجیب و غریب ہیں، اگر کوئی ان پہاڑوں کی تصاویر کسی کو دکھائے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ جو جیسے مکہ کے اطراف میں خشک پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، بالکل وہی منظر ہے، یعنی کہ عرب کی سرزمین سے اس کی مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں ہمارا بڑا مستقبل رکھا ہوا ہے، لیکن ہم غور نہیں کر رہے۔ اسی کالا باغ کا جو قدرتی ڈیم بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ ملازمین کی کالونی بھی بنی ہے، سیاست کی نظر ہو گیا، اور یہ 3000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہم چلا نہیں سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی حکمران قوم کا اصل لیڈر ہوگا جو اس کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے لابنگ کرے گا، لوگوں کی منتیں کرے گا، یا ان کی غلط فہمیاں دور کرے گا، چاہے ہمارے سندھ کے بھائی ہیں یا خیبر پختونخوا کے۔ اصل میں اس پر غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی گئی، تو بنا بنایا پروجیکٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اور آج پورا ملک بجلی کے بلوں کی صورت میں اب اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ آج جو سیلاب آ رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس سیلاب کی وجہ بھی کیا ہے کہ پانی آگے جاتا ہے دریائے سندھ کا، تو پھر وہ لوگوں کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔
تو اگر ہم نے اس اپنے کالا باغ ڈیم کو بنایا ہوتا تو ہم سیلاب کی اس مشکل سے بھی ہمیں نجات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس علاقے میں خاص ایک اٹریکشن ہے، آپ کو پورے راستے میں جگہ جگہ دھنی نسل کے بیل، گائے اور بیتل کی بکریاں نظر آئیں گی، یعنی کہ ایک نئی دنیا میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پشاور موٹر وے کی طرف مڑتے ہیں، 10 منٹ کے اندر اندر لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب آپ کو لکھا نظر آئے گا جو سی پیک میاں والی، اور فتح جنگ کا بورڈ بھی ادھر لگا ہوا ہوگا۔ تو بس اس پہ چڑھیں گے تو ایک نئی دنیا ہے۔ دائیں بائیں ایسے تہ بتہ آپ کو کھیت نظر آئیں گے، کھیتوں میں درخت نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو جو شکر ہے وہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو ایک تو خوشی ہمیں اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ سی پیک کو چلے ہوئے آج یعنی کہ 2022 ہے، اگست کی تاریخ، تو 2022 سے 6 ماہ پہلے سے یہ سی پیک فنکشنل ہے، گاڑیاں اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کھولی ہوئی ہیں۔ تو دوراب کے قریب ملتان خرد کا علاقہ ہے، پچھلے عرصے میں تقریباً 3.5 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے تھے، تو اب وہ لوگ بھی یہاں سی پیک سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گھروں تک پنڈی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سی پیک کے سفر میں جو خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلے پورے عرصے میں جس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا سی پیک کے حوالے سے، تو الحمدللہ سی پیک کا کام تیزی سے جاری ہے، بلکہ یہ تو پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھا کوٹ کی طرف گئے تھے، منصیرہ کی طرف، بٹگرام کی طرف، تو وہ بھی بٹگرام کا جو 8 گھنٹے کا فاصلہ تھا وہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جو خجراب کی طرف راستہ جا رہا ہے، شہر ریشم بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور تقریباً 5 ٹنل 2-3 کلومیٹر کی ٹنل بھی ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ تو اب اگر ہم پھر بھی ناشکری کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سی پیک کا ایک پروجیکٹ پاکستان کا مستقبل ہے۔ جن لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ چائنا والے ہمیں کھا جائیں گے، ہمارے سسٹم کو جام کر لیں گے، اپنی کالونیاں بنا لیں گے، سی پیک پورا NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انڈر ہے، جگہ جگہ ان کے بورڈ لگے ہیں۔ پورے سی پیک میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، ڈرائیوری کی ہے، پتھر اٹھائے ہیں، لک ڈالی ہے، تارکول اٹھائی ہے، وہ سب پاکستان کے مزدوروں نے یہاں کام کیا ہے۔ انجینئر ان کے تھے اور ہمارے لوگوں نے یہاں پر کام کیا ہے، اگرچہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹنل جتنی بنی ہے اس میں ان کے مزدور بھی انہوں نے اپنے بلائے تھے، تو اس میں بھی ہمیں کوئی بدنیتی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیوں انہوں نے بلائے ہیں۔ بہرحال ٹنل جس طرح انہوں نے بنائی ہیں، ہمارا یہاں سواں میں پل بن رہا ہے تقریباً 1 سال سے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، ٹریفک کا نظام درم برم ہے، کتنے ہمارے بائی پاس شہروں میں بن رہے ہیں اور لوگ اذیت کا شکار ہیں، اور 6 ماہ سے اور سال سے وہ کام مکمل نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 سال میں یہ سارے ٹنل 5 ٹنل 2.5 کلومیٹر کی بن چکی ہیں، اور ہمارا یعنی کہ اگر اوورآل اگر آپ رائے لیں نا کہ سی پیک کتنا بن چکا ہے، تو میرے حساب سے 70+ جو ہے وہ سی پیک بن چکا ہے۔ اور سی پیک میں جو اس سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کی بات ہے کہ ناران جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، وہاں سکی کناری ڈیم تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے، اور اس کا جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ہے، اور وہ ہائیڈل پاور بھی بجلی ہے، یعنی پانی سے بجلی پیدا ہوگی، جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی سستی بجلی ہے۔ آج بھی پاکستان میں اس مہنگائی میں بھی 1-2 روپے یونٹ میں اگر ہمیں بجلی دستیاب ہوتی ہے کہیں سے 1 روپے کے، وہ بھی مینٹیننس کا خرچہ ہوتا ہے، تو یہ ابھی تقریباً 35-40 روپے یونٹ ایک بندہ دے رہا ہے، تو بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہوگی۔ ابھی اسی سفر کے دوران چونکہ جیسے سی پیک سے ہم باہر نکلتے ہیں
داؤد کھیل کے علاقے سے. تو ثناء اللہ شہید انٹرچینج سے باہر نکلے ہیں تو وہ تحصیل ہے داؤد کھیل جہاں کے ثناء اللہ شہید کا تعلق تھا جو 2013 کی دہشت گردی میں شہید ہوئے. تو وہاں پر ہی اسی روڈ پر وہ کالا باغ روڈ ہے جو میاں والی جاتی ہے، 22 کلومیٹر وہاں سے میاں والی ہے، اور سیدھی سیدھی روڈ ہے. دائیں طرف ایک ہمارے ساتھ نہر چلے گی جو شہر کے اندر تک جائے گی، کالا باغ سے آتی ہے. یہ سامنے آپ کو کالا باغ کی پہاڑیاں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کیمرے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو اس منظر کو صحیح طریقے سے محفوظ کرے، لیکن جو انسانی آنکھ میں منظر سما جائے وہ اصل منظر ہوتا ہے. کبھی موقع آپ کو ملے تو ضرور سفر کریں، ان پہاڑوں کو غور سے دیکھیں، ان کے اندر ہمارا مستقبل چھپا ہوا ہے. تو مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے، قائد اعظم محمد علی جناح ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس دور میں 1946 کی اسمبلی میں بھی ممبر تھے، اسمبلی کے MLA تھے. تو ان کا مزار کالا باغ روڈ پر میاں والی کی طرف آتا ہے. تو ابھی آپ کو ان کی آواز میں ان کی ایک تقریر ہے، اس کو بھی ہم ساتھ سنتے ہیں، اور سی پیک کی یہ جو باقی منظر ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین. اس کے بعد اعجاز ہاشمی صاحب زیادہ اور شہزادہ اکرم مجھے ملے، میری ان سے ملاقاتیں اور باتیں جو بات اختلاف کی تھی اس کے ان کے سامنے رکھی گئی، اور انشاءاللہ جو کسی قسم کی تھوڑی بہت کو بات ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور ہم اور باقاعدہ ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ نظام ڈھوتا ہے زیادہ پیما پھر تارا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہم مل کر پھر جدوجہد کریں گے. کیونکہ اس وقت عزیزان ملت، اس وقت اسلام کے خلاف ایک خوفناک یلغار کفر کی، ایک جارحانہ قومیت کی، ایگریسو نیشنلزم ایک بڑی لعنت ہے. اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. دوسرا فتنہ یہ ایکسپلائٹیشن، یہ ویسٹرن کنسپٹ آف اکانومی کا ہے. یہ معیشت سودی معیشت ایک لعنت ہے انسانیت کے لیے، اور اس میں جکڑ رکھا ہے ہمیں یہودی نے. اور تیسرے صنفی آوارگی، یہ بے پردگی، بے حیائی، جس کے جلسے کبھی قاہرہ میں ہوتے ہیں، کبھی بیجنگ میں ہوتے ہیں. میں نے ابھی 1 مہینہ چیک اپ کے لیے گیا تھا اپنی بیماری کے سلسلے میں. 1 مہینہ میں نے دورہ کیا، 30 جلسے میں نے کیے. تو میں نے وہاں پر انگریزوں سے بھی باتیں کی. میں نے کہا مجھے بتاؤ، چند سال پہلے کی بات ہے that homosexuality was a crime, was a cognizable offense, was punishable 7 years ago imprisonment, but today is no longer a crime. Are you wiser some years back? Today you are wiser. چند سال پہلے کی بات ہے. احرام بازی مرد مرد سے بدکاری کرے، یہ قابل دستاندازی پولیس جرم تھا. اس کی 7 سال قید سخت کی سزا تھی. آج تمہاری پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا ہے، جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم. کچھ وقتی مجھے بتاؤ، آج تم عقل مند ہو یا کل عقل مند؟ اور امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ فوجی بھی ایک دوسرے بدکاری کر رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں، مردوں کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں. جبری نسبندی اور اسقاط حمل پلید چیزیں عورت کو اختیار ہے، جتنوں کے ساتھ رکھے رابطہ رکھے. یہ پلید، یہ صنفی آوارگی، یہ سیکشل انارکی، یہ 3 لعنتیں ہیں جنہیں اسلام پر تلوار کی ہے. صلی اللہ علیہ نور پیدا زمین از حب او ساکن فلک دا عشق او شہدا. اگر نام محمد را نیاب اردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ ننو از غرق نجینا. ایوب از بلا رات
یوسف حشوت ہو جائے، عیسیٰ مسیح آدم نموسا ید بیضا۔ عزیزان ملت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فتنہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر اہل سنت جماعت اس فتنے کے مقابلے کھڑے نہ ہوں گے تو یہ ملک نہ رہے گا نہ ملت رہے گی۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بڑے صغیر میں آپ نے 1000 سے زائد حکومت کی ہے۔ فتاوی قاضی خان، فتاوی تاتار خانیہ، فتاوی عالمگیری یہاں کا قانون تھا۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتی اور قادریہ میں بیت بھی تھا، اور کالمیاں ان کے پیر مرشد تھے، خلیفہ مجاز بھی تھا۔